اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کہو کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بے اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، اعمال کے لحاظ سے سب سے گھاٹے میں نقصان میں کون ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر سب کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے انکار کر دیا، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا، رسولوں کو مذاق بنایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے
کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف پارہ نمبر 16، آخری رکوع، آیت نمبر 102 سے 110 تک بیان کیا گیا، پڑھا گیا۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں حاسبہ بمانی ظنن ہے، اور عبادی میرے بندوں سے مراد ملائکہ، مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں۔ عبادی میرے بندوں، اس کا ظاہری مطلب تو میرے بندوں ہیں، مراد کیا لیا گیا؟ ملائکہ، مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین و جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور استفہام زجر و توبیخ کے لیے ہے، یعنی غیر اللہ کے یہ پجاری کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ قطعاً ناممکن ہے۔ ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے ان کو وہ بندے بھی نہیں روک سکیں گے جن کی یہ عبادت کرتے اور ان کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں واضح فرما رہے ہیں، یعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، لیکن وہ خوش فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ بعض کہتے ہیں یہود و نصارہ ہیں، بعض کہتے ہیں خوارج اور دیگر اہل بدعت ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مشرکین ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آیت عام ہے جس میں ہر وہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات ہوں گی۔ آگے ایسے ہی لوگوں کی بابت مزید وعید بیان کی جا رہی ہے۔ اس پہلی آیت میں جو سورۃ کہف کا آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے؟ اب یہاں کافر سے مراد ایک ظاہری واضح کافر ہے جس میں یہود و نصارہ، جس میں وہ دوسرے لوگ، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، فرمایا کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ جیسے یہاں واضح کیا گیا کہ عبادی سے مراد ملائکہ، مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، جہنم تیار کر رکھا ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اب انکار دو طرح کا ہے، ایک تو مشرکین کافری ہے، ایک ہے کہ جو دل سے مسلمان یہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو یہ عمومی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کہہ دو کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے گھاٹے میں، نقصان میں کون ہے؟ کہہ دو کہ میں تمہیں بتا دوں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کیا نہ میں تمہیں خبر دے دوں؟ بالاخسرین، کہ جو گھاٹا اٹھانے والے، اعمالا
اعمالن اعمال کے لحاظ سے، یعنی عملوں کے لحاظ سے، یہ عمل جو ہم کرتے ہیں، ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہم کفر و شرک، بدعت اور ایسی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ اعمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال کے لحاظ سے کون سب سے زیادہ نقصان میں ہے؟ ان کی ڈیفینیشن، ان سے مراد اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں۔ آج ٹیکنالوجی ہے، آج بہت بہت بڑی ترقی ہے، آج بہت سا ساز و سامان ہے، تو یہ فرمایا کہ الذین ضل سعیہم، یعنی انسان جس حد تک پہنچنے کے لیے آگے سے آگے ترقی کوشش کرتا ہے، تو وہ کوششیں اس دنیا میں، چند روزہ دنیا میں تو فائدہ دے دیتی ہیں، تو لیکن آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں گھاٹے میں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں۔ یہاں اکثر آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، وقتی طور پر دنیا میں کچھ فائدہ ہو جاتا، تو لیکن فرمایا کہ وہ تمام کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے۔ جیسے مشرکین کافر کہتے تھے، جو سرداران تھے، امراء تھے، مالدار تھے، وہ یہی سوچتے تھے کہ ہمیں اس دنیا میں ملا، اگر بالفرض آگے آخرت آ بھی گئی، مر کے دوبارہ اٹھنا بھی پڑا۔ جو حق اور سچ بات ہے کہ زندگی اصل میں آخرت ہی کی ہے، تو وہاں بھی ہمیں یہی چیزیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر ملیں گی، جیسے ہم پیچھے سبق میں پڑھ چکے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندگی مل بھی گئی تو جو ہمارے پاس یہاں ہے اس سے زیادہ بہتر ہمیں ملے گا، تو یہ ان کا گمان ہے، تو وہ اسی گمان میں ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ اس گمان میں ہے، لیکن پیچھے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تمام کوششیں جو دنیاوی زندگی کی ہیں، فی الحیات الدنیا، اب وہ تعلیم کی ہوں، ٹیکنالوجی کی ہوں، گھریلو ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، وہ سب کوششیں ہیں۔ سعیہم، یہ عام لفظ ہے، سعی کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، لگے رہنا، دھن میں لگ جانا، یہ سب وہ کوششیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے۔ ظاہری طور پر دنیا میں وہ ابھی بھلے معلوم ہوتے ہیں، ترقی یافتہ معلوم ہوتے ہیں، اب یہ مفہوم یورپ، مغرب، امریکہ، برطانیہ اور جرمنی، روس، چائنا، ممالکوں میں یہ ترقی ہے، کوشش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اب وہ ممالک اللہ کے علاوہ دوسروں کو تو نہیں پکڑتے۔ اگر عیسائیوں کو لیا جائے، نصارہ کو، امریکہ ہے اور دیگر ممالک ہیں، برطانیہ ہے، وہ جرمنی ہے، نصارہ کے جو بھی ممالک ہیں، تو وہ اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا ساتھی، ولی، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ملا کے اللہ کے سوا دوسرے اولیاء بنائے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے دل کی خواہش کو، کسی نے قبروں کو، کسی نے بتوں کو، کسی نے مختلف انداز سے اللہ کی خالص عبادت کی بجائے اولیاء پکڑے ہوئے ہیں، مرشد پکڑے ہوئے ہیں، جی، تو مرشد بھی ولی اولیاء کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحسب الذین کفروا، اب یہاں کفروا عمومی مفہوم تو کافروں کے لیے، لیکن جنہوں نے اولیاء بنائے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر، اب اس میں یہ مفہوم عمومی ہے، وہ سب کے لیے شامل ہے۔ وما انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بڑی مہمانی تیار کی دیا اور ان کو جہنم میں لے جائیں گے، ان کے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اب کیا خیال ہے کہ جو مسلمان ہیں
اگر وہ شرک کرتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں، وہ ظاہری منہ سے نہیں کہتے لیکن عملاً اور دلی طور پر ان کا اعتقاد ان چیزوں کے ساتھ ہے، مثلا کہ بتوں کے ساتھ ہے، مطلب ہے کہ مرشد پکڑے ہوئے ہیں، اولیاء بنائے ہوئے ہیں، ان چیزوں میں ہے، تو ان کو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ خالص اپنے رستے میں، اپنی عبادت میں توحید پسند کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال بڑی واضح ہے، اور دیگر انبیاء کی انہوں نے تکالیف کیوں اٹھائی کہ دوسرے اولیاء پکڑنا عبادت میں؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہاں عبادی سے مراد بندوں کا ہے کہ میرے بندوں میں سے، اب بندے سب اللہ کے ہیں، کافروں، مشرکوں، مسلمان ہو، کوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی عبادت جو ہے اپنی جو ہے وہ خالص اللہ کی، حنیفہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر کسی کو شامل نہیں کیا سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے، کسی کو شامل نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، ایک الہ ہے، ایک اولیاء ہے، ولی ہے، تو اللہ کی ڈائریکٹ عبادت کی جاتی ہے اور ولی کی اس کے ذریعے سے اللہ کی، تو کوئی ذریعہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آگے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ وہ جہنم تیار کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے دوسرے اولیاء ولی پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی کہ بھئی اعمال کن کے کمتر ہوں گے، جن کا کوئی وزن قائم نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں، نقصان میں چلی گئیں، ضائع ہو جائیں گی وہ کوششیں، وہ کارنامے، وہ ٹیکنالوجیاں اور وہ ترقیاں اور وہ تجربے اور وہ تمام کوششیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کون ہوں گے؟ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ٹیکنالوجی میں بڑھنا، ترقی کرنا دنیاوی انسان کی فلاح و خیریت کے لیے، کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہی گمان کر لینا کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کی دنیاوی کوششیں بیکار ہو جائیں گی، یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور بات واضح کر دی، اللہ تعالیٰ مفہوم اور کھول کے بیان فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے انکار کر دیا، کفر کیا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اس دنیا میں ہیں اور اللہ کی ملاقات آخرت میں ہے، ایک ملاقات ہے، واضح آ گیا یہاں پر فرمایا وَلِقَائِهِ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، کہ ان دو لوگوں کے لیے جو گھاٹا پانے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رد کیے ہیں، ان کی یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا کفر کیا اور اللہ کی ملاقات سے انکار کر دیا۔ اب ہم سمجھ لیں کہ اللہ کی آیتوں سے کون انکار کرتے ہیں؟ وہ یہود کا بھی وتیرہ رہا ہے، وہ نصارہ کا بھی وتیرہ رہا ہے، وہ آج معاذ اللہ مسلمان کس قدر آیتوں پر غور کر رہے ہیں، ان کے دل تو چاہتے ہیں لیکن خالی خواہش کرنے سے کیا وہ ان آیتوں پر اللہ کے مطابق عمل کر سکتے ہیں؟ کر رہے ہیں۔ اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی ملاقات میں کیا حاصل ہوگا؟ اب وفد جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تو جب ان کے ٹارگٹ حاصل نہیں ہوتے تو وہ ناکام ہو کے لوٹتے ہیں، تو اس ملاقات میں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا ہوگا کہ وہ اس چیز کو اپنے عزم میں نہیں لے کے آتے، ان کی تمنا نہیں، ان کی خواہش نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اور اس لیے ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے کہ جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اب مسلمان ہم لوگ آیتوں کا انکار نہیں کرتے،
مگر نہ ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم ان پہ غور کرتے ہیں۔ ان آیتوں کو ہم نے دانتوں مضبوط نہیں پکڑا ہوا، ہم نے ان پہ گرفت نہیں حاصل کی، عبور حاصل نہیں کیا، ان کا علم حاصل نہیں کیا۔ تو انکار کئی طرح کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع فرما دیں گے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ قیامت کا آخرت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں جو ہے انسان پچھتائے گا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو کوششیں آج کی جا رہی ہیں یہ ازبر نہیں ہوں گی اور وہاں نقصان ہوگا۔ اور فرمایا پس قیامت کے دن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم کھڑا ہی نہیں کریں گے، اس اعمال میں وزن قائم ہی نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن یعنی ان کا اور ان کے اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو یہ مسلمان کا اعتقاد ہے، یقین ہے کہ جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جسم دے گا، اس نیکی کو وجود دے گا، اس کا وزن قائم کرے گا، وہ گواہی پیش کرے گا، وہ حاضر کیا ہو جائے گا ہمارے سامنے، وہ لا حاضر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو وہ اس کا وزن قائم ہوگا اور ترازو قائم ہوگی اور میزان میں لگے گا اور یہ سب چیزیں وہاں پر سامنے کھل کے آ جائیں گی۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ باقی سب نیتوں کے ساتھ ساری چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سنت نبوی اور یہ قرآن اور احادیث یہ بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس سے کفر نہ کرو، بھئی اس کو پیچھے نہ ڈالو، یقین رکھو ہر روز ہر وقت کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اور اللہ کی آیتیں آج موجود ہیں، رب کی آیتیں بآیات ربہم ولقائہ۔ تو ان کا نقصان کیا ہوگا؟ کوئی عمل کا وزن نہیں قائم رہے گا، اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، قیامت میں وہ گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اور واضح فرما رہے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے۔ یعنی اس سارے چیز کا خلاصہ اور نتیجہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ساتھ ہی واضح فرما رہے ہیں کہ ذالک جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہوگی، ان کو کیا جزا ملے گی؟ جہنم۔ اب سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ خود جہنم دے رہا ہے یا ہم اس کو خرید رہے ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں؟ کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ ترقیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا؟ بے شک ترقی کرنی چاہیے، بے شک ہر چیز چاہیے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق، سیرت طیبہ کا بھی مطابق زندگی گزارنا وہ بہترین عمل ہے۔ فرمایا وہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا کیا کیا؟ ہزوا، بہت مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹھا بنا لیا، ان کو انہوں نے رد کر دیا، انہوں نے ان پہ دانت نکالے، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو حقیر سمجھا۔ فرمایا کیا؟ واتخذوا آیاتی، اب آیتیں پیش کی جاتی ہیں کورٹ میں، کچہری میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، پلازوں میں، لوگوں میں، گھروں میں، سب جگہ۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چھڈو جی، بس اعتقاد رکھا ہوا ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، انسان ایمان رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، لیکن اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آیتوں کو مذاق نہ بناؤ اور میرے رسولوں کو مذاق نہ بناؤ۔ فرمایا کہ ان کو جہنم ملے گا کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوسی نزولا۔ اب یہاں دو طرح کی مہمانی پیش کی گئی ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مہمانی تیار کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے۔ اچھا کام کیا ہے؟ عامل الصالحات کیا ہے؟
چلو ایمان کا تو کچھ ٹوٹا پٹا میں پتہ چلا کہ بھئی ایمان ہے، یہ چیزوں پر اللہ پر ایمان لانا ہے جی، تمام رسولوں نبیوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا ہے جی، اچھی ہے بری ہے جو بھی ہے۔ تو لیکن عمل الصالحات کیا ہے کہ وہ فرمایا کہ اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے، اچھا کام سوائے سنت کے اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی اچھا کام ہو سکتا ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے یقیناً جنت الفردوس کی باغات کی مہمانی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب ہم نماز کو وزن سمجھتے ہیں، وہ بڑی مشکل ہے، وہ چھڈو جی، بس ہمارے دل میں وہ نیتی بھی ہے، اور یہ پیر صاحبان اور یہ دوسرے اور یہ مرشد، اللہ ماشاء اللہ کچھ ہیں جو نماز پر قائم ہے، جو اصلاح کیے ہوئے ہیں، جو اس چیز کا یقین کیے ہوئے ہیں کہ بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں، یہ رب کا حق ہے، ہمیں یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ اس کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ آج نماز کس قدر گراوٹ اور باری ہے مسلمانوں کے لیے، ان کی رکاوٹ پیش آتی کاروباروں میں، ملازمین کے لیے، دیگر جگہوں پر، تو وہ یہ چھوڑ کر کیا یہ عمل صالح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہوگا، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، یقیناً ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی۔ اب یہاں پر ہم واضح کر دیتے ہیں کہ بھئی جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، تو وہ جنت کہاں ہے؟ وہ تو آخرت میں ملنا ہے، اس دنیا میں تو جنت نہیں ملنا، کچھ فائدے ہو جانے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں نیک لوگوں کو، ایمان والے نیک صالحین کو، ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ان کا دوست اور ولی مددگار ہے۔ لیکن اصل جنت کہاں ملنا ہے، جنت الفردوس کہاں موجود ہے؟ وہ آخرت میں ہے۔ تو یہ ساری آخرت کے بارے میں چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ انجام کے لحاظ سے یہ دنیا تو چلتی جا رہی ہے، اس میں ہم بڑی محنتیں کر رہے ہیں، بڑی کوششیں کر رہے ہیں، رات دن دماغ لگا رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو اسی بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے زندگی گزار رہے ہو تم، کیسے اٹھتے ہو صبح کو شام کو، کیا دنیا میں کر رہے ہو، تو کوششیں تمہاری کیا ہیں؟ تو گمان بھی تمہارا یہ ہے کہ ہم بہت صحیح ہیں، کوئی بے نمازی ہے، بے ایمان ہے، منافقت پائی جاتی ہے، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ بہت اچھا ہے۔ یہ عملاً آپ دیکھیں گے، اپنے احباب میں دیکھیں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، اہل محلہ میں دیکھیں، مختلف شہروں میں جہاں جہاں صاحب کا واسطہ پڑتا ہے وہ دیکھیے، تو جو بھی ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اسی گمان میں ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا ایمان کیا ہے؟ تو پر اللہ سے کیا ملاقات ہے؟ کیا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے زندگی گزاری ہے، میں یہ تیرے لیے کوششیں کر کے آیا ہوں، تیری آیتوں کو پیش کیا ہے، تیری آیتوں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، ان پر عمل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو سکے گی۔ تو لیکن جب ایسا نہیں، تو فرمایا کہ انہوں نے آیتوں سے انکار کیا۔ ایک تو واضح یہی ہے کہ یہود، نصارہ، مشرکین وہ اللہ کے نبی کی اس وقت آیتوں کا انکار کرتے تھے جی، اور نہیں کہتے تھے کہ ہم نے جی کے اٹھنا ہے، ہماری آخرت کی زندگی ہے، تو یہ ان کی اللہ سے ملاقات کا انکار تھا۔ لیکن آج بھی عملاً اگر ہم دیکھیں اس بات کو، یہ عمومی مفہوم ہے، سارے قرآن سارا عمومی ہے، انسان کے لیے آیا، چاہے وہ یہود ہے، وہ نصارہ ہے، مخصوص ہیں باتیں کچھ ایسی، لیکن وہ عمومی مفہوم بھی دیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ مہمانی ان کی جنت کی ہوگی، جنت الفردوس انہیں ملے گا، انہیں باغات کی مہمانی پیش کی جائے گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی اس جگہ کو بدلنے کا ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ بھائی چلو جی فائدہ لے لیا بھاگے، نہیں، فرمایا خالدین فیہا، اس پر ہی اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، ہمیں شوق دلا رہے ہیں، کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، کہ جنت تو ملے گا، یہ وقتی فائدہ نہیں ہوگا، خالدین فیہا، اس میں، اس جنت الفردوس میں، باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا دل اس جگہ کو بدلنے کا ارادہ ہی نہیں ہوگا، دل ہی نہیں کرے گا کہ چھوڑیں وہ جگہ، چینج کریں۔
حالانکہ جنت میں درجے ہیں، بہت بڑے درجے ہیں، نچلے درجے ہیں، اوپر کے درجے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کے درجے ہیں۔ وہ آپ کو اوپر مقام محمود دیا جائے گا، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا، سب سے بڑا درجے کا۔ لیکن جو نچلے درجے کا بھی مسلمان ہوگا، جنت کا باغ ہوگا، تو وہاں بھی اس کا دل اسی میں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا جی میں اس کو جگہ چینج کر لوں، نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ واضح کیا گیا ہے کہ یعنی یہ اہل جنت اس کی نعمتوں سے کبھی اکتائیں گے نہیں، وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کا کبھی خواہش اور ارادہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ اس قدر جنت الفردوس ہے، اس قدر اعلیٰ باغ ہے، وہ مناظر ہم نے نہیں دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کرتا ہے، مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جی اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اس میں اور مفہوم واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے اندر تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تو دایاں ہی دایاں ہے، وہ تو بایاں ہے نہیں، اس میں تو دوسرا رخ نہیں پایا جاتا، اللہ تعالیٰ تو خیر ہی خیر ہے۔ کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں، اب یہ رب کی باتیں یہاں واضح آ گیا، مداد کلمات، اللہ تعالیٰ کے کلمات، ان کے لکھنے کے لیے مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے کہ رب کی باتیں ابھی باقی ہوں گی تو وہ سمندر جو سیاہی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، گو کہ ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کو لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فرمایا کہ آپ کہہ دو، بھی کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، مگر کیا فرق ہے؟ بھی نبی انسان ہی ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں آتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ تمام انسانی امور ہیں، اولادیں ہوئیں، کھایا پیا، سب چیزیں، دنیا میں پیدا ہوئے اور دنیا سے انتقال فرما گئے۔ فرمایا ہاں میری جنب وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ یہ فرق ہے کہ عام انسانوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ان کی طرف خاص وحی کی جاتی ہے۔ وہ وحی کیا ہے کہ سب کا معبود اللہ تعالی ایک ہی معبود ہے۔ تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں لازمی میرے نہ ملاقات کرنی ہے، نہیں، فمن کانا، تو جسے بھی رب سے ملنے کی آرزو ہو، بس اسے کیا چاہیے؟ پھر وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ نیک اعمال کرے، عمل صالح کرے، اور کیا کرے؟ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ کسی کو بھی رب کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ یہاں دو چیزیں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں، واضح جی، کہ ایک تو نیک اعمال۔ اب نیک اعمال کا بہت بڑا علم ہے، سمجھنا ہے کہ ہر کام نیکی نہیں بن جاتی، نیکی صرف اللہ کے مطابق سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہے وہی نیکی بنے گی، وہی صالح عمل ہوگا۔ ورنہ کوئی انگریز ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، کوئی ہے، جرمن ہے، چینی ہے، روسی ہے، کوئی کچھ ہے، تو وہ بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں لیکن وہ اعمال صالح قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ واضح فرمایا گیا کہ ان کو جن کو یہ رب سے ملاقات کرنے کی آرزو ہے، وہ چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ نیک صالح اعمال کرے۔ اس میں سب سے پہلے اسلام لانا ہے، بغیر اسلام کوئی عمل صالح ہو سکتا؟ عمل صالح کے لیے سب سے پہلے
نبی پاک پر، آخری نبی پر ہونے کا یقین، ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس میں سارے نکل گئے جی، سب لوگ اس میں نکل گئے جو مسلمان نہیں ہیں، جو اسلام میں نہیں ہیں، جنہوں نے گواہی نہیں دی کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ حملے سالے کے لیے سب سے پہلی بات ہے۔ گو کہ بڑے بڑے وہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں، این جی اوز بنی ہوئی ہیں، مردے بھی وہ دفناتے ہیں، وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑی بڑے گاڑیاں، بڑا بڑا پیسہ، بڑی بڑی قربانیاں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، مکان تک دے دیتے ہیں، فلیٹ بنا بنا کے دے رہے ہیں جی۔ تو فرمایا کیا کہ اللہ سے ملنے کے لیے نیک عمل ضروری ہے، جس کے کھاتے میں نیک عمل۔ اب نیک عمل کے لیے یہ دو شہادتین، یہ دو گواہیاں ضروری ہیں پہلے، اور دل سے اور عملاً اور ارادہ اور نیت کے ساتھ حسن نیت ہونی چاہیے۔ اور دوسری کیا ہے کہ جب یہ کر لے تو اس کے بعد اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیچھے فرمایا، کیا فرمایا کہ بھئی میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، اس لیے میں رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم دیا گیا تھا، جس قدر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اس قدر انہوں نے دنیا میں پہنچایا اور واضح کیا، اور اس کے علاوہ وہ رب کی غیب کو، باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ میں تم جیسا انسان ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تمام باتوں کا، رب کی تمام غیب کا، باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ لیکن مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ وحی کیا ہے؟ بھی پیغام ہے، میسج آ جاتا تھا، جبرائیل آ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی حاصل ہو جاتی تھی، اور وہ علم وحی کے ذریعے سے آیا ہے، اور وہ اللہ کا علم ہے۔ اسی وحی کی بدولت میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی تمام طرف سے نازل کردہ تمام باتیں بیان کی ہیں، جس میں یہ لوگ الجھے ہوئے تھے۔ فرمایا ان حقیقت افسانوں میں وہ لوگ گم ہوئے ہوئے تھے، یہود و نصارہ۔ تو اس کے علاوہ فرمایا اس وحی میں سب سے اہم حکم یہ دیا گیا کہ تم سب کا معبود صرف ایک اللہ ہی ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ عمل صالح وہ سنت ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ عمل صالح وہ سنت طریقہ پر ہے۔ عمل صالح، نیک، احسن، حسن، حسن، اچھا کب بنے گا؟ جب وہ سنت کے مطابق ہوگا، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے۔ اور کیسے ہوگا؟ سننے سے ہوگا، یا خود ہی دل میں پتہ چل جائے گا یہ سنت ہے؟ تو کتاب کھولنی پڑے گی، کسی سے ملنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، اللہ سے لو لگانی پڑے گی، جی یہ آرزو رکھنی پڑے گی، یا اللہ مجھے سمجھا دے، مجھے پتہ لگ جائے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا عمل سنت ہے، تو یہ پتہ کرنا پڑے گا وہ عمل سنت نبی کے مطابق کرے۔ اور دوسرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے لیے بدعت اور شرک دونوں ہبط اعمال ہیں، عمل ضائع ہو جاتے ہیں اس سے۔ شرک اور بدعتی کا عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، ضائع فرما دیتے، ہوا میں اڑا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے ہر مسلمان مومن کو محفوظ رکھے، مسلمان مرد و عورت، تمام بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے۔ اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی واضح باتیں پہنچائی ہیں، ہم ان کی طرف غور نہیں کرتے، مگر ان کو پڑھنے کی نہیں کوشش کرتے۔ پیچھے بھی ایک آدھی بات اور رہ گئی ہوگی شاید، تو اس کی طرف بھی آئیں۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ بھائی جی کہ میں تمہیں بتاؤں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، وہی نازل ہو گئی تھی، کہہ دو کہ میں تمہیں بتاؤں گا عمل کے لحاظ سے نقصان میں کون ہے۔ وہ واضح کر دیا گیا کہ بھائی جو لگے ہوئے ہیں جی، چاہے وہ دینی طور پر لگے ہوئے ہیں، اب بہت سے میڈیاز بنائے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں کھولی ہوئی ہیں لوگوں نے، وہ دین پھیلا رہے ہیں،
وہ کوششیں ٹیکنالوجی کے ذریعے، لیکن وہ شرک کرتے ہیں، وہ بدعت کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی اوپر سمجھتے ہیں، غلو کرتے ہیں، تو وہ سب اسی میں شامل ہے۔ کوششیں وہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ یہ حضرت ابراہیمی ملت ابراہیمی پر رہ کر سنت کے طریقے کے مطابق، تو ورنہ کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور ملاقات سے کفر کیا، اب ان بارے میں کیا ہے کہ رب کی آیت سے مراد کیا ہے؟ توحید کے وہ دلائل ہیں جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ آیات تشریعی ہیں، شرعی ہیں، جو اس نے اپنی کتابوں میں نازل کی ہیں اور پیغمبروں ان کی تبلیغ و توضیح کی ہے۔ اور رب کی ملاقات سے کفر کا مطلب کیا ہے؟ کہ آخرت کی زندگی اور دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یقین کرنے کی توفیق دے کہ ہم نے زندہ ہونا ہے، کہ مر کے ختم مٹی نہیں ہو جانا۔ تو یہاں یہ دو باتیں ہیں کہ رب کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی ملاقات کا انکار، تو یہ واضح کر دیا گیا کہ رب کی آیت سے مراد توحید کے دلائل ہیں جس شریعت میں بھی۔ اب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شریعت میں ہیں، ان کی امت ملت میں ہیں، تو یہاں جو توحید کے دلائل ہیں وہ رب کی آیات ہیں۔ اب ان کا انکار کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم ان کو نہیں سمجھیں گے، عمل نہیں کریں گے، علم حاصل نہیں کریں گے، اور اس میں شرک کی آمیزش اور بدعت کی آمیزش، سنت اور بدعت الٹ ہے، آپس میں مخالف سمت میں چلتی ہیں، اور بدعتی ادھر کو چلتا اور سنتی ادھر کو چلتا۔ تو یہ آیات تشریعی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توحید کے دلائل تھے، جی پچھلی امتوں میں اور تھے، تو لیکن توحید تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، تو وہ آیات اس قرآن شریف میں ہو، اس کلام الہی میں، تو وہ آیات تشریعی ہیں، یعنی شرعی ہیں، جو اس نے اپنی کتابوں میں نازل کی اور پیغمبروں نے ان کی تبلیغ کی اور ہم تک پہنچائیں، اور آگے تک قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہے۔ توحید کو، ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ انکار، کہ توحید پر رہنا۔ تو آگے دوسری جگہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ کہ رب کی ملاقات سے کفر کا، آخرت پر یقین رکھنا، تو یہ ایمان کا بھی حصہ ہے، یہاں واضح کیا گیا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ایک اور باتیں فرماتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے وزن اعمال جو وہ کر رہے ہیں، بھئی کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ہم سوتے ہیں عمل ہے، جاگتے ہیں عمل ہے، اٹھتے ہیں عمل ہے، بیٹھتے ہیں عمل ہے، کھاتے ہیں عمل ہے، پیتے ہیں عمل ہے، جی ملنا ملانا، کوئی مردہ مر گیا، کسی کی عادت کرنی بیمار کے لیے، یہ سب اعمال ہیں، جو چلنا پھرنا، مارکیٹوں میں جانا، سودے بیچنا، جی بولیاں لگانا، ہر چیز، مطلب یعنی کاروبار زندگی دنیا کی جو بھی لمحات ہیں، یہ سب اعمال ہیں۔ تو یہ اس بارے میں یہ واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہاں پر یعنی ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اعمال کیسے غارت ہوں گے؟ فرمایا یہ مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گے، ان کے لیے ترازو نہیں لگے گا کہ جس میں ان کے اعمال تولے جائیں، اس لیے کہ اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے، موحدین کے، جو واحد اللہ کو مانے گا وہ موحد ہے، ایک اللہ کی عبادت ماننے والا جو ہوگا، کرنے والا عبادت، وہ موحد ہے، ان کے لیے میزان لگے گا۔ اور جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی، جبکہ ان کے نامہ اعمال حسنات سے بالکل خالی ہوں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن موٹا آدمی آئے گا، موٹا تازہ، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا بچر کے پر کا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں موٹے آدمی کا کتنا وزن ہے، بھاری بھرکم، تو اللہ تعالیٰ حدیث ہے یہ، اور صحیح بخاری میں ہے، اور تفسیر سورہ کہف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ قیامت کے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا بھی وزن نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرما دی، اسی آیت کی تلاوت فرما دی، کیا فرما دیا؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ یوم القیامت وزنا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے آگے میں باغوں کی جنت کیا ہے، جنت الفردوس کیا ہے، اس کی بھی کچھ وضاحت یہاں پر ضروری ہے۔ بھائی دیکھو بھائی، ہمیں جنت چاہیے، اور کیا چاہیے؟ جنت چاہیے، جنت الفردوس۔
تو جنت الفردوس کا ایک کونا، ایک گوشہ، تھوڑی سی جگہ، یہ بھی نعمت کا باعث ہوگا۔ پورا جنت تو بہت بڑا ہے۔ تو جنت الفردوس فرمایا، جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ ترین جنت ہے، جنت کے حصوں کے نام ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، مانگو، اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو جنت مانگو، کیا کرو؟ تو الفردوس کا سوال کرو۔ یہ حدیث شریف میں ہے، البخاری شریف حدیث میں ہے جی، کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوسط حصہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ البخاری کتاب التوحید، باب کیا ہے؟ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی بخاری شریف میں کتاب التوحید کے اندر جہاں باب، کون سا باب ہے؟ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہاں پر یہ چیز واضح موجود ہے حدیث شریف کہ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو، جنت کے بارے میں مانگو، تو الفردوس، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے بیان کردہ کو، علم ہمارا کم ہے، مسلمان کا علم کتنا کم ہے یہ آج اندازہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے تھنک ٹینک اور بڑا بڑا کچھ، لیکن اس کے اندر حکمت نہیں، اس کے اندر قرآن نہیں، آیات نہیں، سنت نہیں، تو وہ علم ناقص ہے، چھوٹا سا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ پیش کیا گیا، بیان کیا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خالی طوطے کی طرح بیان کرنا نہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ ہم نے، آپ نے، سب نے، اپنی اولاد نے، عائلی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نیک عمل بنائے اور زندگی میں نیکی کرنے کی توفیق دے، اور قبول و منظور فرمائے، ہماری زندگی سدھار دے، عمل صالح میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔